ماسک آف قردابہ. سو ان ماسک آف قردابہ کے بارے میں ورلڈ ہیریٹیج کی سینٹر نے کہا ہے کہ یہ وہ ماسک ہے جو کہ بہت ہی زیادہ آرٹسٹک ہے. اس کے اندر جو اس کی ہائٹس ہے، اس کی سیلنگ کی جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ بولڈ ہے، مطلب یہ بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اسلامک جو ریلیجیس آرکیٹیکچر ہے نا اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. بہت ہی عظیم مونومنٹ ہے، مطلب کہ بہت ہی عظیم اس کا کام دکھایا ہے اسلامک ریلیجن کا، ٹھیک ہے. اس زمانے میں جو آرکیٹیکچر ہوتا تھا وہ کمال کا ہوتا تھا. تو نیکسٹ وی سی کہ علامہ اقبال نے جب اس کو وزٹ کیا تھا، علامہ اقبال نے اسپین میں، آف کورس یہ اسپین میں ہے تو اسپین میں ہی ادھر وزٹ کیا گیا، 1931 میں وزٹ کیا. اور علامہ اقبال نے اس کو اسلام کا ایک لینڈ مارک دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کب بنائی گئی تھی؟ یہ کیلیفیٹ امید کے وقت دور میں بنائی گئی ہے، لیکن اس کو بعد میں تو یہ تب بنائی گئی نا جب دور تھا اسلام کا جو ہے نا بہت زیادہ پرائیورٹی تھی، اسلام کا رول تھا بہت زیادہ. تو تب تھا جب یورپ میں اسلام کا زیادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب اسلام کا ڈاؤن فال ہوا اور اسلامک رولرز کا ڈاؤن فال ہوا، اور جب یہ آگے جو ہے یورپین نے پھر اس کو کیتھیڈرل بنا دیا، یعنی کہ اپنا چرچ بنا دیا ایک. کہ اب ہم اس میں دیکھیں گے علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں. سب سے پہلے علامہ اقبال اس کو گلوریفیکیشن اس کی کیسے کرتے ہیں، اس کی گلوریفائی کرتے ہیں کہ اس کا سمبل اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اسلامک سویلائزیشن کو، اس کے کلچر کو، اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یہ موسٹ جو ہے اس میں کریٹیوٹی ہے، ڈیووشن ہے، جو محبت ہے، اس مسلم آرکیٹیکچر کی جو ہے نا ڈیووشن شو کی گئی ہے، ٹھیک ہے. کہ وہ کتنے ہارڈ ورکنگ تھے اور کوئی کام وہ کس طرح کتنی خوبصورتی سے کرتے تھے. نیکسٹ وہ ہمارے پاس تھیمس میں، یعنی کہ اقبال نے کس طرح موس کو ایک میٹافر بنایا ہے، یعنی کہ موس سے انہوں نے کیا کیا باتیں نکالی ہیں. دیکھیں ان کو دیکھ کے انہوں نے علامہ اقبال نے ان کو ٹائم لیسنس کی طرف لے کے گئے ہیں کہ یہ کوئی کام جو ہوتا ہے آرکیٹیکچر کا وہ ٹائم لیس ہوتا ہے. انسان تو مر جاتا ہے لیکن کام زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. اسپریچولیٹی کو ظاہر کیا گیا کہ روحانی جو تعلق ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف مسلم کس طرح سے قریب ہو سکتے ہیں وہ، اور اٹرنل نیچر آف ڈیوائن بیوٹی کے جو خدائی خوبصورتی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے، لیکن انسان کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پیسیج آف ٹائم کو دکھایا گیا ہے. رائز اینڈ فالس آف سویلائزیشن کے کسی زمانے میں اسلام کتنا سویلائز تھا، کہ کتنا زیادہ اسلام جو ہے نا رائز تھا اسلام کا، ٹھیک ہے. اور اب جو ہے اسلامک جو رولرز ہیں وہ کتنے ڈاؤن فال ہو گئے ہیں کہ ان کا جو مائنڈز ہیں وہ سلیوری کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں. آل دیز تھنگس آر شون ان ہٹ. نیکسٹ ہے ایمفیسائز اقبال نے کس چیز پہ کیا ہے. اقبال نے اس پوئم کے اندر انسان کی سیلف ریئلائزیشن کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. مسلمانوں کو ان کی اسپریچول اسٹرینتھ جو ہے نا وہ یاد کرانے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ ہے انسپائریشن. اقبال کو اس میں انسپائر کیسے کرتے ہیں؟ اقبال جو ہے نا اس سے انسپائر کیسے ہوئے کہ یہ جو ہے نا اسلامک ہیریٹیج، اسلام کا جو ورثہ ہے اس کو دیکھ کے بہت زیادہ پرائڈ فیل کر رہے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے کلچر کو ریوائیو کریں، واپس سے اس کو لے کے آئیں. مسلم جس طرح دنیا میں گریٹ تھے اسی طرح وہ اپنے طریقے کو واپس لے کے آئیں. مسلمانوں کو وہ انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا گلوریس پاسٹ یاد کریں اور اپنی اسلامک سویلائزیشن کو دوبارہ سے بلڈ کریں. نیکسٹ ایک کنسیپٹ آف خودی بھی اس میں ڈالا گیا ہے کہ کنسیپٹ آف خودی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کے اندر دیکھے اور اپنے آپ کو اٹھائے، مطلب سلیوری سے نکلے، باہر آئے، خود کو کسی پرپس کی طرف لے کے آئے. سونا جاگنا اٹھنا اس کا کام نہیں ہے، اس کو نکلنا ہے اور نکل کے ڈیوائن ٹروتھ کی تلاش کرنی ہے. نیکسٹ لانگنگس کو شو کیا گیا اس پوائنٹ میں کہ اقبال شو کرتے ہیں کہ پہلے اسلام کا گولڈن ایج چل رہا تھا، اب اسلام کا گولڈن ایج سے نہیں رہا. اسلام کو اپنی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اسلام کی اپنی ایک گولڈن ایج تھا. اسلام اب وہ چاہتے ہیں کہ واپس سے اسلام کی نا گولڈن ایج واپس آ جائے. مسلمانوں کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اٹھنا ہوگا. اب کیا چل رہا ہے کہ جب یہ لکھی گئی ہے تب بڑے صغیر میں کانٹیننٹ میں کیا چل رہا ہے کہ کالونیل رول چل رہا ہے جس میں سلیوری ہی ہے. آف کورس یو کین ناٹ ڈو اکارڈنگ ٹو یور اون مائنڈ. آپ اپنے مائنڈ سے کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف جو انگریز کہہ رہے ہیں، جن کا رولس چل رہا ہے انہیں کے مطابق آپ چل رہے ہیں. آپ یو آر ہیپی، وہ آپ کو بریڈ ڈال رہے ہیں، یو آر ہیونگ دیٹ بریڈ. آپ اس بریڈ سے آگے نکلنا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے نا.
تو وہ آپ کو کال کر رہے ہیں کہ باہر آئیں، اپنی سلیوری سے نکلیں اور اپنے کلچر اور اسپرچول ہیریٹیج کو واپس لے کے آئیں. کلونیلزم جو ہے نا اس نے آپ کو ختم کر دیا، آپ کی ذہنیت کو ختم کر دیا. نیکسٹ ہے کریکٹرسٹک آف مرد مومن. اس میں بیان کی گئی ہیں کہ مرد مومن اصل میں ہوتا کون ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. مرد مومن وہ ہوتا ہے جو کہ مین آف ایکشن ہوتا ہے، صرف باتیں ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کام کرنا ہے اور کام کر کے دکھاتا ہے کہ وہ اس نے جو بھی جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ کرے گا. ٹھیک ہے، وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے. وہ اس کے اندر سلوتھ نہیں ہے، سستی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کو کرتا ہے. ٹھیک ہے، مین آف ڈٹرمینیشن، جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کر کے دیکھتا ہے. ارادہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا، ارادے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. جیسے لائک وہ اس میں شاہین کی طرف ریفلیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. شاہین جو ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمین اور خوبصورت باغوں میں بھی تو اپنے گھر کو بنا سکتا ہے نا. لیکن ایک شاہین جو ہے، اب دیکھیں مسلمان کو، اس دور کے مسلمان جو تھے وہ کتنے شاہین تھے، انہوں نے کتنی گلوریس موسک بنائی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو ہے نا مسلم جو ہوتا ہے نا، مین جو مومن، مرد مومن ہے، وہ اس ورلڈلی چیزوں کی طرف نہیں آتا. وہ اس کے عظیم ہوتے ہیں ارادے، اسٹرانگ ولڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، وارز میں اس نے حصہ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ موت سے نہیں گھبراتا. لو فار ہیومینٹی، یہی نہیں کہ بس وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے بلکہ وہ ہیومینٹی کی طرف دیکھیں، انسانوں کی خدمت بھی کرتا ہے، ان کے دکھ بانٹتا ہے. ٹھیک ہے، اسپریچول لو ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے دین کی طرف چلتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے. ٹرو مسلم ہوتا ہے، ٹرو مسلم وہ ہوتا ہے جو کہ ورلڈلی پلیئر کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا کہ چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف لے کے اور اس نے خوش ہو جانا ہے. ہی ہیز ٹو بلڈ ہمسیلف، وہ آگے بڑھتا ہے، ان چیزوں سے آگے ہوتا ہے وہ. اب اس پوائنٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹارٹ اور اینڈ کس طرح ہو رہی ہے. دین اس کے مکمل اس کو اسٹینزا وائز دیکھیں گے. تو پوائنٹ کیسے اسٹارٹ ہو رہی ہے؟ پوائنٹ کے سب سے پہلے بتایا گیا کہ پاور آف ٹائم کیا ہے، کہ پاور ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ایون کہ ہر بڑی سے بڑی چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، انسان بھی مر جاتا ہے. انسان کی ساری زندگی، ہیپینس، بیوٹی، ہر چیز پاس اوے ہو جاتی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. دین وہ جو ہے نا بتاتے ہیں کہ ہیومن لائف جو ہے نا، اگر اس کو گرینڈ اسکیل پہ دیکھا جائے، اس کے ایمبیشن ہر چیز نکل جاتی ہے. لیکن کچھ بلیس مومنٹس یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ امورٹیلٹی کی طرف رہ جاتی ہیں، جو کہ ہمیشہ رہ جاتی ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اسی طرح موسک آف کرداوا جو ہے وہ بھی ایک سمبل ہے کہ جو کہ جو ٹائم کی پاور ہے، ڈسٹرکشن والی پاور ہے، اس سے نکل چکی ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کیوں نکل گئی ہے؟ کیونکہ یہ ود دا ہینڈز آف لو سے بلڈ کی گئی تھی. یہ کیوں کہ اس طرح محبت سے بنائی گئی تھی. مسلمانوں میں جو جذبہ، جو محبت اور جو پیشن تھا اس سے بنائی گئی ہے. اس وجہ سے یہ ابھی تک ہے. ٹھیک ہے، اس کی اٹرنیٹی ہے ابھی تک، یہ امورٹیلٹی ہے اس میں، یہ ہمیشہ رہے گی بائی دا گریس آف اللہ. ٹھیک ہے، اور ان دا پوائنٹ اینڈ کس طرح ہوتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ ایک دن مسلمانوں جو ہے نا وہ ایک ایسی ریولیوشن لے کے آئیں گے، اس طرح باغی ہوں گے، اس طرح وہ انقلاب لے کے آئیں گے کہ ان کے اندر ایک نئی سول، ایک نئی روح آ جائے گی اور وہ سوسائٹی میں اپنا ہائی اسٹیٹس حاصل کر لیں گے. اوکے لیٹس اسٹارٹ فرام اسٹینزا 1. اسٹینزا 1 میں اقبال ڈسکرائب کرتے ہیں کہ نیچر، ٹائم کا نیچر کس طرح کا ہے. ٹائم جو ہے نا وہ بار بار بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کس طرح ہے، دن اور رات میں وہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف یہ ہے کہ پیرنٹ ریئلٹی ہے کہ ٹائم بدل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے مین اپنی چیزیں کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے رزلٹ نکالتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے نا مین کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرکشن کی طرف چلی جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اقبال جو نا ٹائم کو دو کلر سلک میں تھریڈ میں لیتا ہے کہ دو طرح کے رنگ ہیں اس میں، جیسے کہ ایک دن کا رنگ ہے اور ایک رات کا رنگ ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب اس چیز کو وہ سمبلائز کرتے ہیں کہ ٹائم کا کریکٹر اس طرح کا ہے کہ وہ ریوارڈس بھی دے رہا ہے، پنشمنٹ بھی دے رہا ہے ہیومنس میں، اس کے موٹیوز اور ایفرٹس کے مطابق، جو اس طرح بھی ہو رہا ہے ویسے بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ دن میں انسان محنت کر رہا ہے، رات میں وہ سکون آرام کر رہا ہے، یا جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف اس کی پنشمنٹ ہو رہی ہے. دن اور رات بدل رہے ہیں اور انسان بھی بدل رہا ہے، انسان کام کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ ٹائم رہ رہا ہے، لیکن انسان ختم ہو رہا ہے، انسان کی ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، انسان ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے. نیکسٹ اسٹینزا 2 میں ایک مین تھیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اقبال کا جو مین تھیم اس پوائنٹ میں ہے وہ اسپرچول لو یعنی پیشن کی طرف ہے. مسلمانوں کا پیشن اس کی طرف بیان کیا گیا، کتنا جذبہ ہوگا اور کس طرح اس کی لائف کو چینج کر سکتا ہے. کہ لائف جو ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا جذبہ
دکھائی دیتا ہے کچھ چیزوں میں رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیشن جو ہے نا فری فلوئنگ ہے، اس کا ٹائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیشن رہے گا، ٹائم ختم ہو سکتا ہے لیکن پیشن رہے گا، ٹھیک ہے۔ پیشن جو ہے وہ کنٹینیوز ٹو پریزنٹ، یعنی کہ وہ ایک پاسٹ کی چیز ہے۔ جو موسک ہے وہ ایک پرانی، بہت پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ آج بھی ہے، کیونکہ مسلم تو رہے نہیں، جنہوں نے بنایا ہے وہ نہیں رہے، لیکن ٹائم ٹائم بھی بدل گیا ہے، لیکن جو پیشن ہے وہ آ چکا ہے آگے تک، وہ پیشن یہاں تک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورتی سے اس اپنے کنسیپٹ کو وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسٹینزا 3 میں جیسے اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں پیشن کو۔ کنسیپٹ آف پیشن تو موسٹ آف قرطبہ میں انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ وہ کرتے ہیں کہ لو جو ہے نا، جو محبت، جو پیشن جو اللہ سے ہے، اس کی جو لائٹ ہے وہ دنیا میں آج تک چمک رہی ہے، یعنی کہ جو موسک انہوں نے بنائی، اس کی جو لائٹ ہے، اس کی جو پیشن ہے وہ آج تک ہے، وہ ڈم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ بٹ جو وہ خود تو چلے گئے، لیکن ان کا پیشن، ان کی لائٹ ڈم نہیں ہوئی، بلکہ ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ کرمبلنگ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ڈسٹ میں چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، دھواں ہو گئی، لیکن یہ موسک ابھی تک ہے، کیونکہ یہ محبت سے بنائی گئی تھی، یہ اللہ سے محبت، اس کے نبی سے محبت، تو جو ہے نا ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے بنائی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو موسک ہے وہ اصل میں کیوں کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے جس طرح کے ان کے پروسٹریشن ہوتے تھے، کہ وہ کس طرح سجدے ان کے تھے، ان کی جو محبت، ان کی جو اللہ سے قربت تھی، اس وجہ سے یہ آج تک سٹینڈ کر رہی ہے۔ یہ ان کے جو سجدے تھے، وہ جو تھے وہ ہر چیز سے وہ سپیریئر تھے، لائٹ سے بھی، ہر قسم کی چیز سے وہ ان کے سجدے سپیریئر تھے، وہ جگہ اس وجہ سے سپیریئر ہے۔ اسٹینزا 4 میں وہ مسجد کو گلوریفائی کرتے ہیں، کس طرح کے نیچر، اس کی کوالٹیز کو ٹرو بلیور کے دکھاتے ہیں، مومن کو دکھاتے ہیں کہ مومن کیوں ہے، مومن جو بہت ساری مشکلوں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کے اندر جو مومن کی جو موسٹلی جو پیرنٹس ہیں نا، وہ ساری چیزیں ان کو دکھاتی ہیں، اس کی ایلیگینس، اس کی ہائٹ، اس کی ویٹ، اس کی گریسفلنس، اس کی سولیڈیٹی، اس کی فٹنس، اس کی اسٹرینتھ، ہر چیز کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، انسان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، اس وجہ سے وہ سب کچھ بنا سکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بالکنیز جو ہیں، اس کی ونڈوز جو ہیں، وہ دکھاتی ہیں کہ ایسے جیسے ہیونلی ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت کا مشاہدہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کے جو ٹاورنگ مائنریٹس ہیں، جو اس کے ٹاورز ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ڈیوائن مرسی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کھڑی ہو سکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اقبال ڈپکٹس اسٹونشنگ ویژول آف، ٹھیک ہے، وہ اقبال جو ہے وہ مطلب اقبال نے جس طرح ہر چیز کو دیکھا ہے، اس کو بیان کتنی خوبصورت انداز سے کیا گیا، ہر چیز کے اندر کتنی خوبصورتی کو دیکھا، کتنے ڈیپ میں گئے، اس ٹائم میں ہی چلے گئے کہ اس طرح کے مسلمان، اس طرح کے مومن کس طرح کے تھے، وہ کس طرح محبت سے کام کرتے تھے، ان کا جذبہ کیا تھا، ان کے اندر ہے کیا تھا، ان کی اونیسٹی، ان کی ہر چیز کو اس طرح دیکھا، اور دیکھیں ہر چیز کتنی خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ اسٹینزا 5 میں اقبال کہتے ہیں کہ ٹرو بلیور جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کو بیان کرتے ہیں، جو پیچھے بھی ہم نے بیان کی، ٹھیک ہے۔ جو انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ پہ یقین رکھے تو انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس میں سے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کہ انسان پھر کیا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کوالٹیز آف کریٹر آ جاتی ہیں، کس طرح کہ وہ انسان کریٹیو ہو جاتا ہے، ریسورسفل ہو جاتا ہے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، بناتا ہے، اور اس میں نئی نئی چیزیں لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اقبال جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ کلچرل لینڈ مارک آف اسلام ہے، اسلام کا لینڈ مارک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کی جو آرکیٹیکچر ہے، جس طرح سے یہ بنایا گیا ہے نا، یہ اس مومن کی نا مورل ایکسیلنس دکھاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی ایکسیلنس تھی، کتنا سنسیئر تھا، کتنا رحم دل تھا، کتنی اس کی ڈیووشن تھی، کتنا وہ محبت کرتا تھا، کس طرح وہ جذبہ رکھتا تھا، اور اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اسٹینزا 6 میں وہ بیان کرتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں موسک آف قرطبہ کو وہ کعبہ سے ملا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کعبہ جو ہے نا، کعبہ کی جو ہے نا، کعبہ کے پاس نیرو باؤنڈس نہیں ہے، کہ وہ کعبہ کسی بھی ریس اور نیشنلٹی کو یعنی اونچا نیچا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، برابری ہے، جسٹس ہے، ٹھیک ہے، اس طرح موسٹ آف قرطبہ میں بھی ہے۔ نیکسٹ ہے جی اسٹینزا 7، اس میں
ایک بات ایکسپریس کرتے ہیں جو اسلام کس طرح یورپ میں وین ہو گیا، ختم ہوتا گیا، ٹھیک ہے، کم ہوتا گیا، اور کس طرح اس کی جڑیں اکھڑتی گئیں، اور یورپ میں 16 سے 18 سینچری کس طرح وہ بڑھتے بڑھتے جس طرح انگلش پیپل آ گئے، اور کس طرح اسلام جو ہے کم ہوتا گیا اس چلیں اور اس میں پھر بھی وہ اتنے مایوسی کی بات ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک سینس آف ہوپ اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ایک دکھاتے ہیں کہ مسلم ورلڈ جو ہے، جو آج کل جتنی برے حالات میں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اس طرح نکلتے نکلتے وہ بھی اپنی آپ کو اونچی سطح پر لے ہی آئیں گے۔ اسٹینزا 8 میں وہ اسی بات کی پروفیسی کرتے ہیں، اسی بات کو فیوچر میں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ریولوشن پہ آئیں، اگر ریفارم کریں، ہر چیز کو اصلاح کریں مسلمان، اور نکل کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور انقلاب لے کے آئیں، تو ایک دن مسلمان اپنی جو اسٹیٹ انہوں نے کھوئی تھی وہ واپس اپنی طرف لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر مومن بن کے بردے خدا اللہ پہ بلیو کرے اور نکلے اور بہت کام کرے، محنت کرے، تو ہر چیز وہ واپس سے حاصل کر سکتے ہیں جو ان کا گولڈن ایج تھا۔ تھینک یو۔